أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الكتب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. امدادکن امدادکن نظر جو کمازادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ. امدادکن فی سبیل اللہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے سانو اپنی برگزیدہ ہستیاں کا ذکر خیر کرن دی اور سنن دی سعادت عطا فرمائی. پچھلے چند ایک جمعۃ المبارک نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فضائل و کمالات آپ کی شان و عظمت نو بندہ عزیز عرض کر رہا ہے. انشاءاللہ مزید اس کو اگے قرآن و حدیث کے مطابق عرض کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ کل قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کو مستفید فرمائے. آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بصرہ آپ کی ولادت گاہ ہے. آپ اتنے رہے پلے جوان ہوئے اور پھر نمرود کے نال
آپ کا ٹاکرا ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل نے پھر کلمہ حق نو بلند کرنے دے واسطے آپ اگ دے الاؤ دے وچ بھی کود گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ روایات دے وچ آندا ہے کہ آپ علیہ السلام دے جسم مبارک نو آپ نو بن کے رسیاں دے نال بن کے آپ نو نظر آتش کیتا گیا۔ آپ 40 یا 50 دن اگ دے اندر رہے، جیڑیاں رسیاں دے نال آپ نو بندھا گیا سی وہ رسیاں جل گئیاں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وال مبارک نہیں جلا سی، آپ کا ایک وال مبارک تک نہیں جلا سی، بلکہ جدو آپ آگ دے اندر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا جبریل جلدی پہنچ جا۔ جبریل امین آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کو پسینہ صاف کر رہے سن۔ آپ کو صرف پسینہ تک آیا سی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر جڑا بندہ کلمہ حق کو بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ تو دین اسلام نو قرآن نو جڑے دبان والے آئے، ختم کرن والے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندیاں دے نال سازشاں کرن والے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو ذلیل کر دیتا، برباد کر دیتا۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دا بول بالا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے نیک بندیاں کی مدد فرما کے قیامت تک کے واسطے اللہ نے اپنے نیک بندیاں کو سرخرو فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی، آپ اس امتحان کے وچ پاس ہوئے، اور آپ کی زندگی امتحانات کے نال بھری ہوئی ہے۔ وقت بیتا، وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، تسی ہن یہ بصرہ دا علاقہ چھڑ کے ملک شام کی طرف تسی ہجرت فرما جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا، اس وقت آپ دے نال آپ کی زوجہ محترمہ عفت مآب شہزادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نبی حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی جلوہ گر ہو چکے سن۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اے تین برگزیدہ ہستیاں، اے تینہ کا مقدس قافلہ ایک بصرہ تو ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ دنیا کی حسین ترین عورت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بھی بیٹی سن، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی سن۔ ایک اور دوسری روایت یہ ملتی ہے، بہرحال اگر وہ بھی ہو گئے تو پھر بھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے چچا کی بیٹی نے، آپ جا رہے سن، آپ بڑے حسین و جمیل سن، آپ نے چہرہ انور دے وچ نور مصطفیٰ چمکتا سی۔ ایک جگہ تے آپ نے دیکھا لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہیں، آپ نے پوچھا، آپ ٹھہر گئے کہ کی ماجرا ہے، کہ لوگ اس طرح ہجوم کس واسطے ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ جی ایک بادشاہ ہے، بادشاہ بڑا نیک پارسا متقی بندہ ہے، اس دی بیٹی بڑی پارسا ہے، انہوں نے ایک لڑکے کا چناؤ کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، لہذا بادشاہ نے ایک نظر مارنی ہے، جس
دی نظر ٹھہری اس نے اپنی بیٹی کے واسطے اس کا رشتہ جڑا ہے نا قبول کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام گزرے نا کہ آپ نے چہرہ انور دے وچ چونکہ نور مصطفیٰ چمکدا سی، اس نے جو ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا فوراً اس گل کی آمادہ ہو گئے، انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام رکھ فرمان تھا۔ تو آپ زمانے کی حسین ترین عورت سن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے خلیل کو سی ہجرت فرما دو۔ اے تینہ دا مقدس قافلہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تینہ دا مقدس قافلہ ملک شام کی طرف جب رواں ہویا، رستے دے جب گزرن لگے نا، مصر کا ایک علاقہ سی، اوتھے ایک بڑا ظالم قسم کا بادشاہ رہتا سی، رکیون نامی، بڑا فاسق فاجر سی، بڑا شرابی سی، زانی سی، سود خور سی، بڑا فاسق فاجر سی۔ اس ظالم نے، بے ایمان نے اپنے قانون خود ہی بنائے ہوئے سن۔ اس نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا سی کہ میری بادشاہی کے وچوں، میرے علاقے کے وچوں جدوں بھی کوئی بندہ گزرے عورت کے ہمراہ، اس دے قانون سن اگر وہ دونوں بہن بھائی ہون تے بندے نو چھڑ دیتا جاوے، اگر میاں بیوی ہون تو بندے کو قتل کر دیتا جاوے، عورت جڑی ہے اس کو میرے دربار دے وچ پیش کیتا جاوے، اگر بہن بھائی ہون تے بندے نو چھڑ دیتا جاوے۔ بہرحال عورت جڑی ہے نا وہ ہر صورت وچ میرے دربار دے وچ پہنچے، میرے دربار دے وچ حاضری دیتے بغیر اگے دوسرے علاقے کی طرف کوئی عورت نہیں جا سکتی۔ اس ظالم نے یہ اپنے خود قوانین بنائے ہوئے سن، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی جدو کسی فاسق فاجر نو، ذلیل نو، شرابی نو، زانی نو، اللہ تبارک و تعالی جدو کسی نو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جدو کسی نو ذلیل کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندیاں کا انتخاب فرما لیتا ہے۔ سمجھ آئی تو بلند آواز کے نام سبحان اللہ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی کے نبی تشریف لاندے سن، اللہ نے اگر کسی ظالم دا، کافر دا اللہ تبارک و تعالی نے خاتمہ کرنا ہوتا سی، اللہ اپنے جلیل القدر نبی نو، رسول نو، پیغمبر نو مبعوث فرما دیتا سی، لیکن ہن قیامت تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے معاشرے کے اندر برائیاں جنم لے دیا گیا، ہن قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کا انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اپنے ولی بھیجتا رہے گا۔ یہ اللہ ولی کو صلاحیت عطا فرماتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالہ نے اگر بندہ ان چیزیں نہ عرض کرنا شروع کر دے پھر اس طرف یہ موضوع چلا جائے گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہ تینہ کا مقدس قافلہ جدو اس رقیون نامی بادشاہ دے علاقے کے وچ جدو گزرا، اس بادشاہ دے سپاہیاں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سارہ، بلکہ جدو اس بستی کو پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، آپ نے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا تمہیں اس بستی کے واسطے نبی کے رسول بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا تسی بجائے اگے جان دے اللہ کا حکم ہے تسی فلاں بستی دے وچ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرو، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے متعلق دسو۔ تو ہر دور کے اندر ایک ایک وقت کے اندر دو دو نبی، چار چار، پانچ پانچ، سو تک کی روایات ملدیاں نے کہ اللہ نے ایک دور کے اندر سو نبی کو مبعوث فرمایا، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، اے اللہ نے سارے نبی کو خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جب آمنہ دلال جلوہ گر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام کی بعثت، میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت تو 650 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا اور فرمایا میرے حبیب تیری عظمت فضیلت اس میں ہے کہ میرے حبیب اور تو میری ساری خدائی کے واسطے کلہ رسول بن کے آیا ہے، فرمایا میرے حبیب اور قیامت تک تیری بادشاہی ہے، قیامت تک اور
رسول نے تشریف لا سکتا. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی, خصوصیت عطا فرمائی. وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے لوط اللہ نے بانو فلاں اس بستی کے واسطے رسول بنا کے بھیجا ہے, لہٰذا وہ علاقہ گھاٹا ہے, تسی اس علاقے کی طرف جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے. اللہ کے خلیل اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ آپ چلیا. جب آئے نا اس علاقے دے وچ اس بادشاہ کے سپاہیاں نے انہاں مقدس ہستیاں نوں پکڑ لیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کچھ دن کہنے لگے کہ دس اے خاتون تیرے نال کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری دینی بہن ہے. کی اے میری, اس کے بارے روایات سننا. آپ نے فرمایا میری دینی بہن ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین تے سوائے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت لوط علیہ السلام انہاں کے علاوہ اور کوئی ایماندار ہے ہی نہیں سی. اور اللہ رسول کا فیصلہ ہے کہ مسلمان مومن آپس کے وچ سارے بہن بھائی ہیں. اور دوسری گل کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا دی بیٹی سن, چچا صاحب بہن سن. اس اعتبار کے نال بھی آپ کی گل درست ہے. اور اس طرح کے نال کلام کرنا نا کہ مخالف جڑا ہے نا مد مقابل اس نو اس اندازے دے نال گل کرنا کہ سچ بھی رہے تے مخالف نو پتہ بھی نہ چلے. اس کی اصل قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. مثلا ایک واقعہ میں عرض کرنا دو جملہ کے اندر. جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, جب غارِ ثور تو باہر نکلے نا تو پیچھے انہیں ابو جہل نے بندے لائے ہوئے سن. حضرت ابو بکر سرکار کے اگے پیچھے چاروں طرف آپ چل رہے سن. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آئے. ابو جہل کا ایک نمائندہ آ کے ملا حضرت ابو بکر نوں تے ابو بکر صدیق نوں پوچھدا ہے کہ اے تیرے اگے کون جا رہی ہے؟ اور ابو بکر صدیق آپ نے جدوں اس کی گل سنی نا وہ پوچھتا ہے ابو بکر اے تیرے اگے کون چل رہی ہے؟ ہن حضرت ابو بکر صدیق آپ دے ایمان دا امتحان آ گیا تے میرا ایمان اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت دے فرشتے بھی قریب آ گئے کہ دیکھنے آ کے رسول اللہ دا ساتھی ابو بکر نے کی جواب دیتا. اور اگر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرما دیں سیدھا سا کہ اے میرے یار محمد رسول اللہ نے میرے نبی نے جنہاں کا میں کلمہ پڑھنا تے ظاہر ڈال ہے کہ انہاں بے ایمانہ نے سرکار کو چھڈنا تے کوئی نہیں. انہوں نے کرنا ہے آقا علیہ السلام کی ذات تے حملہ. کہ جب وہ سرکار نے حملہ کرن گے نا تو یہ حملہ حضور کی ذات تے نہیں بلکہ سیدھا ابو بکر صدیق کے ایمان تے ہوگا. اور قیامت تک ابو بکر کے دشمن کہن گے دیکھو جی ابو بکر نے نال نکا کے رستے دے وچ حضور علیہ السلام تے حملہ کرا دیتا. اگر حضرت ابو بکر صدیق یہ کہندے کہ مینوں نہیں پتا یہ کون ہے تو پھر آپ صدیق نہیں رہندے. اگر میری گل نہیں سمجھ آئی تو سبحان اللہ اس کے بعد اگر آپ یہ فرمان دینا کہ مینوں نہیں پتا یہ کون ہے پھر آپ صدیق نہیں رہندے. کی صدیق آپ کی صداقت تے حرف آندا ہے. آپ نے اپنی صداقت بھی بچائی ہے اور آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا. انہوں نے پوچھا نا ابو بکر یہ کون ہے کہ آپ نے اس طرح کا جواب دیتا. توجہ کرنا, آپ نے فرمایا اوے تسی اینو نہیں جانتے جس نو اللہ دی ساری خدائی جانتی ہے. آپ نے فرمایا تسی اینو نہیں جانتے جس نو اللہ دی ساری خدائی جانتی ہے. آپ کا اشارہ ایسی کہ اے مکے دے کافرو اے او ہستی ہے جیڑی کہ اللہ دی محبوب ہے تے تسی نہیں جانتے. اے او میرے آقا نے جس نو اللہ کی ساری خدائی جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا نبی کے رسول تشریف لے کے جا رہی ہے. ابو بکر صدیق آپ دا جھوٹ بھی آپ نے نہیں بولا, صداقت بھی بچ گئی, آپ کا ایمان بھی بچ گیا. حضرت ابراہیم نے اس طرح کا جواب فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میری دینی بہن ہے بلکہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا. رب تعالیٰ کی طرف یہ حکم سی کہ میرے پیارے خلیل انہاں کو جواب دے. رب کی طرف بھی حکم سی. انہوں نے کہا اچھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چھڑ دیتا. کہنے لگے بہرحال یہ عورت جڑی ہے نا یہ بادشاہ کے محل دے وچ حاضری ضرور پیش کرے گی. حضرت ابراہیم باہر آئے,
آپ محل کے باہر کھڑے نے، آپ ایک پتھر تے تشریف فرما نے جس کو صخرہ دے نام اس پتھر کو یاد کیا جاتا ہے، وہ پتھر ہے اج بھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر تے کھڑے نے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئیاں بادشاہ دے محل دے وچ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے خلیل علیہ السلام آپ باہر کھڑے نے، آپ باہر کھڑے نے۔ جدو آپ کو پتا چلنا نا ہن سارا گئیاں نے محل دے وچ تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ باہر کھڑے پریشان ہوئے۔ پریشان اس واسطے ہوئے کہ پتہ نہیں اے ظالم بادشاہ میری بیوی دے نال کس طرح پیش آندا ہے۔ آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی۔ جدو پریشانی لاحق ہوئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کا ازالہ فرمایا۔ سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے خلیل ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب پریشان ہوئے، آپ باہر کھڑے نے ایک پتھر پہ، اللہ خالق کے کائنات نے فرمایا میرے نبی دے غلاموں، جدو اللہ نے اپنے خلیل دے بارے فرمایا میں اپنے خلیل دے اس ساری کائنات دا ذرہ ذرہ واضح فرما دیتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے غلاماں ذرا سن کے صحیح اپنے نبی دے متعلق امام الانبیاء کے متعلق اللہ کی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے لقد رأى من آيات ربه
آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب تجھ سے کیسے میرے نبی دے غلاموں اللہ دے خلیل بار کھڑے نے اللہ فرماتا ہے میں اپنے خلیل دے محل دا سارا منظر واضح فرما چھڑا اللہ دے خلیل دی مقدس عفت بنا بی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جب محل دے وچ پہنچیاں او بادشاہ آپ دے دست درازی کرن لگا آپ نے فرمایا اے اللہ دے بندے رک جا مینوں پہلے اپنے رب دی نماز ادا کر لین دے پتہ چلتا ہے جڑا بندہ رب دی بارگاہ دے سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نوں در در دیاں ٹھوکراں تو بچاندا ہے اللہ تبارک و تعالی قدرتی طور تے اس دی حفاظت فرماندا ہے آپ دی عفت ماں بیوی حضرت سارہ نے نفلاں دی کیتی نیت ادھر اللہ دے خلیل بار نفل پہ پڑھتے نے انہاں دی بیوی محل دے اندر پہ نفل ادا کر دیے آپ نے جب رب دی عبادت شروع کی تھی نماز پڑھتیاں جا رہی نے اور ظالم بسبرا بے ایمان بادشاہ او اٹھا حضرت سارہ کے کرن لگا دست درازیں آپ نو ہاتھ لان لگا دست درازی جب کرن لگا اللہ تبارک و تعالی نے اس تے مرگی دا دورہ مسلط کر چھڈا دنیا دے وچ او پہلا ذلیل کمینہ شخص جس نوں مرگی دا دورہ لاحق ہویا غش آیا ڈگا بے ہوش ہو گیا کچھ دیر تو بعد جب اس نوں آیا ہوش پھر عفت مآب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی زوجہ محترمہ آپ کی طرف دست درازی جب کرنے لگا اس نوں پھر دورہ پیا پھر کھچ کھا کے زمین پہ گرا یا جناب والا دوسری روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ او ظالم بے صبرا بے ایمان جب اٹھا اللہ کے خلیل دی زوجہ کی طرف جب دست درازی کرنے لگا اس نوں زمین میں چکرا کہنے لگا اے مقدس بی بی مینوں تو رب دی بارگاہ دے وچوں معافی لے کے دے میں اپنی بد نیت تو باز آ گیا مینوں معافی لے کے دے میں تیری طرف دست درازی نہیں کراں گا جب تین مرتبہ اس طرح ہویا او ظالم بے ایمان کہنے لگا اس نوں انج کرو جلدی بلار میرے محل دے وچوں باہر کر دیو اے کوئی عورت نہیں لگدی بلکہ اے کوئی جنات دی اصل دے وچوں ہے اس نوں لے جاؤ واپس میرے نبی دے غلاموں اللہ نے اپنے خلیل دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کی رب نے اس طرح دنان حفاظت فرمائی او بادشاہ کہنے لگا اپنے نوکراں چاکراں نوں انج کرو اس تو پہلے بھی ایک عورت ہاجرہ دے نام تو جیڑی کہ ایک بادشاہ دی بیٹی سی ہاجرہ دے نام تو ایک عورت بھی رہ رہی ہے ان کا بھی یہ ہوئی معاملہ ہے جدو میں اس کے قریب جانا چاہنا وا دست درازی کرنا چاہنا وا میرے تے اسی طرح دورہ مسلط ہو جاتا ہے وہ کہنے لگا بے ایمان انج کرو اینو بھی باہر کر دو جڑی کچھ دنوں تو پہلے ہاجرہ نامی عورت رہ رہی ہے انہوں بھی باہر کر دو انہاں دونوں نے محل دے وچوں باہر کر دیو میرے نبی دے غلاموں
محل دے وچ جدوں ہن واپس آ رہی ہیں نا تے آپ کندی نہیں نے بلکہ آپ دے نال حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے. میرے نبی دے غلاموں جدوں یہ دونوں ہستیاں آیا محل دے وچوں باہر اللہ دے خلیل کھڑے نے باہر. توجہ میری طرف کرنا, اللہ دے خلیل کھڑے نے باہر. اللہ دے خلیل نو آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اپنی پاک دامنی بیان کرن لگیاں. توجہ تہاڈی میری طرف رہے, اکھاں کھول کے بیٹھو. مینوں پتا ہے تسی ایک نظر گھڑی تے بھی رکھ دیو, دوسری نظر میرے چہرے تے بھی رکھ دیو, یہ بھی خیال کر دیو اللہ کرے مولوی ہنے جان چھڑ دے. اس چیز کو میں بھی سمجھنا, لیکن مسئلہ سنو میرے نبی کے غلاموں. آپ جدوں نکلیاں باہر حضرت سارہ اپنی پاک دامنی بیان کرن لگیاں اپنے سرتاج اللہ کے خلیل میں. آپ نے عرض کی تھی اے اللہ کے خلیل, اللہ نے مینوں اس دے مگر تو محفوظ رکھا ہے. جب زوجہ نے حضرت سارہ نے اتنی گل کی ہے اللہ کے خلیل نے فرمایا, آپ نے فرمایا اے سارہ چپ ہو جا, تینوں اپنی پاک دامنی دسن کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو کچھ محل دے اندر ہو گیا سی میں اللہ کا خلیل باہر کھڑا محل کا سارا معاملہ ایسا فرما لیا سی. تینوں دسن کی ضرورت نہیں ہے, مینوں پتا ہے کہ اے سارا تو پاک ہے, مینوں پتا ہے اے سارا تو پاک ہے. اس واسطے کہ جو کچھ محل کے اندر ہوتا سی میں وہ کھڑا سارا باہر مراجہ پیا کرتا سی. میرے نبی کا غلاموں توجہ کرنا, جیڑا رب اللہ اتنا غیرت مند ہے, جیڑا رب اللہ رب العالمین اپنے پیارے خلیل کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ جدو اپنے خلیل کی بیوی بھی اتنی حفاظت کرتا ہے, اللہ اپنے محبوب کی محبوبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی اللہ پاک کتنی حفاظت کرتا ہوگا. سمجھ آئی کچھ آواز نہ سبحان اللہ. جیڑا رب اپنے خلیل کی بیوی کی کرتا ہے حفاظت, جیڑا رب اتنا غیرت مند ہے اپنے خلیل کی زوجہ کو کسی ظالم کا ہاتھ تک نہیں لگن دیتا, اور رب اپنے محبوب کی محبوبہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی حفاظت کرتا ہوگا. اور مسئلہ سنو, جے اللہ کے خلیل اتنے مطمئن ہیں کہ میری بیوی طیبہ ہے, پاک ہے, سارا اس ظالم نے ہاتھ تک نہیں لایا, جے اللہ کے خلیل اپنی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق اتنے مطمئن ہیں کہ حضرت سارہ پاک ہے, میرے دستے سے پھر اللہ کے محبوب اپنی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے کتنے مطمئن ہوں گے. سبحان اللہ. اچھی آواز میں سبحان اللہ, پتہ تسی شعر تے سبحان اللہ کہ شعر بھی میں پڑھ دینا اونچی آواز سبحان اللہ. کہ اللہ اپنے خلیل کی بیوی کی کرتا حفاظت, خلیل کی بیوی کی حفاظت کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی بیوی کی اللہ کتنی حفاظت کرتا ہوگا. میرے نبی کے غلاموں, اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندے میرے آقا علیہ السلام کے کلمہ بے امتیو ذرا توجہ کرنا. جدو آپ دی پاک دامنی آپ نے کی بیان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا خطبہ پڑھا. جدو حضرت سارہ کی پاک دامنی اللہ نے قرآن کے نازل فرمائی, اور قیامت تک کے واسطے ہر یہودی نے اپنی زبان میں لگام دے دیتی, اور قیامت تک کوئی یہودی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیعت بھی نہیں کر سکتا. مینوں دسو تے صحیح, جیڑا رب اپنے خلیل کی بیوی حضرت سارہ کی پاک دامنی تورات کے وچ بیان کرے, اور رب قدیر نے اپنے محبوب کی محبوبہ بیوی مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی میں اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرمایا ہے. تائیں تے غیرت دا امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے چھوڑ کے گل کی تھی. آپ فرماتے ہیں یا
ادھر قرآن نہیں، ادھر قرآن، توجہ ہے نا، ادھر قرآن، ادھر قرآن، ادھر قرآن، ادھر اللہ کا خلیل ہے، ادھر اللہ کا حبیب ہے، اور توجہ کرنا ادھر قرآن منسوخ ہو گئی ہے، ادھر قرآن قیامت تک واسطے مکمل ضابطۂ حیات کتاب ہے، قیامت آ سکتی ہے، آ جاوے، جتنی دیر تک میرے نبی کے غلاموں حافظ قاری علامہ فہامہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اتنی دیر تک المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی نوری بیان کرتے رہیں گے۔ اس سے نہیں تو غیرت کا امام اعلیٰ حضرت آ فرما دے رہے یعنی ہے جنہیں کی سورہ
لوئنو فی الدنیا والآخرہ. یہ اللہ کا فیصلہ، میرا نہیں فیصلہ. اندہ یہ بندہ بات چلے نا، پتہ نہیں مولوی اکبر آدھے کو پھر کرتے. قرآن کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے لوئنو فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زوجہ تے تہمت لان والے، اللہ فرماتا ہے اتھے بھی لانتی دے تو اتھے بھی لانتی ہو گے. مومنہ دی ماں دے بارے بدگمان ہونا مومنہ دا کام نہیں ہے، لانتیاں دا کام ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، یا اللہ کا فیصلہ. بولو اللہ کا فیصلہ ہے. یہ لانتیاں دا کام ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی دیاں بیویاں مومنوں تہاڈیاں ماواں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہی نہیں بلکہ آپ امیر المومنین نے کی اپنی ماواں دی نہ جو آپ جمے ہاں کوئی اپنی ماں دی بے ادبی کرے. ایک بندہ میں ماسٹر جی پوچھتا کہ جی ابو بکر صدیق دے دشمنوں دے نال کہ جی کھا لینا چاہیے ہے. میں کہا اچھا تم نے ایک گل دس. میں کہا جڑا تو اپنی ماں نوں گال کڈے پھر آپ دے نال بیٹھ کے ٹکر کھاواں گے. کہندا کہ نہیں. میں کہا جڑا مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نوں بھوک مارے ان دے نال کھانا کس طریقے سے جائز کے ساتھ تو تصدیق ہو سکتا ہے. جدو آپ آدیاں ماواں کے بارے غیرت آ گئی ہے نا، جہاں ساڈیاں جسمانی ماواں نے جنہاں نوں قرآن کہندا ہے تہاڈیاں روحانی تے ایمانی ماواں نے انہاں دے نال تے غیرت آنا بنتے تے مومن تے ایماندار ہون دی نشانی ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سبحان اللہ. حضرت علی امیر المومنین نے جڑا بندہ کہنے حضرت علی نال بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے کہ حضرت علی کی ماں تے لاوے تہمت. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند ہیں. میرے نبی دے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام نو حضرت عائشہ صدیقہ دے نال کتنی محبت، بلکہ سلسلہ نقش بندیہ دے بادشاہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جڑے سن نا حاجی صاحب تھوڑے سلسلے دی گل ہے. شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جڑے سن آپ فرماندے میں ہر سال تو بعد کا ختم نہیں کردا سی. آپ فرماندے میں خیرات دا کردا اہتمام تے جدوں دعا منگنے نا آپ فرماندے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی امام حسن امام حسین میں انہاں دا نام لے دیندا سی، سال بعد کردا سی. آپ فرماندے ایک دفعہ نا سرکار تشریف لائے خواب سبحان اللہ. حضور دا آنا خواب سرکار دا آنا تو پھر اتنی دلی سبحان اللہ. آپ فرماندے نے جب امام ابن بلادر خواب جب تشریف لائے آپ فرماندے میرے قسمت کا چمکا ستارہ میرے آقا نے اپنی زیارت مستفیض فرمایا تو میرے آقا نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی. چہرہ انور امام ابن بلادر پھیر لیا ہے. آپ فرماندے نے میں رہتے عرض کیتا کریم آقا بڑی مدت کے بعد کرم نوازی فرمائی نے اگر خواب جو زیارت کروائی نے کریم آقا مہربانی فرماؤ رخ سے بات میری طرف کرو میں دیکھو تو صحیح. میری آقا نے نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا شیخ احمد جڑا مینوں کھانا بھیجے اور مینوں عائشہ صدیقہ دے گھر بھیجے. آپ نے فرمایا جڑا عائشہ دے دسترخوان تے کھانا نہیں آندا او سانو نہیں پہنچدا. سانو او پہنچدا ہے جڑا عائشہ صدیقہ دے گھر آوے. یہ تو بھی یاد رکھو کہ اگر اے ختم نہ پہنچدا ہوندا نا اگر کھانا نہ پہنچدا ہوندا تے سرکار کدے بھی نہ فرماؤندے شیخ احمد اے کہڑے رولے نوں پے گیا اے کہڑا مینوں پہنچدا ہے سال تو بعد تو جڑا کر دینا نا. آپ نے فرمایا شیخ احمد تیرا کھانا پہنچتا ہے لیکن آپ نے فرمایا مینوں نہیں پہنچتا میرے کول وہی آندا ہے جڑا عائشہ صدیقہ دے دسترخوان تے آوے جڑا عائشہ صدیقہ دے گھر آوے. پتہ چلتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا غلاموں آج کی قیامت تک حضور دا امتی چہرہ بھی چنگا عمل کرتا ہے. اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے وچ حاضری بھی لگتی ہے. اللہ دے حبیب اپنا عمل کرنے والے قیامت تک ہر امتی نو جانتے تے پہچانتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ دے آپ فرماندے پھر اس تو بعد آپ فرماندے میں پھر نہ حضرت عائشہ صدیقہ دا خصوصی نام لیتا سی بلکہ آپ فرماندے خصوصی کی
آپ فرماندے میں حضور دیا ساری بیویاں کا نام لے کے انہاں دی خدمت وچ آپ فرماندے میں لنگر کا اہتمام کرتا سی. شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے نبی دے غلامو آقا علیہ السلام دے امتیو اللہ تبارک و تعالی دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ آپ دی پیاری زوجہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ. اور مسئلہ سنو بس آپ نہیں کرنا. قرآن پاک کے اندر دو نبیوں کے دو بیویوں کا ذکر ہے. ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی, ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. انہاں دونوں کا ذکر ہے. یہ دونوں کافر ہیں, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اپنے شوہر نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ صرف دو عورتیں, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی. اور انہاں دونوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ یہ دونوں کافر ہیں. اچھا ہے نبی دیا بیویاں, توجہ کرنا, ہے نبی دیا بیویاں ہے کافرہ. اتھوے پتہ چل رہا ہے, یاد رکھو پتہ چلتا ہے کہ اے بدکاری جڑی ہے نا, بدکاری اے کفر دے نالوں بڑا ظلم ہے, بڑا جرم ہے کفر دے نالوں. کفر نالوں بڑا جرم ہے بدکاری زنا. کیونکہ اگر اے جرم میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اتنا بڑا ہے کہ نبی دے عقد وچ, نبی دے نکاح دے وچ کافرہ عورت رہ سکتی ہے, کافرہ عورت آ سکتی ہے, بدکارہ فاشیہ زانیہ عورت نہیں آ سکتی. اینا دو نبیوں کے علاوہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ اگر کسی اور نبی دی بیوی کافرہ ہوتی, اللہ قرآن میں جو حکم نازل کر دیتا, رب نے بس دو کے متعلق بیان کر کے ایک مور لا چھٹی ہے کہ قیامت تک ایک قانون نہیں بدل سکتا. آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ تک کسی نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کے ہاں ایک بدکاری جڑی ہے ایک کفر دے نالوں بھی بڑا جرم ہے. اگر نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جس کو کدے نازل کرتا. حضور علیہ السلام کے غلاموں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ مطمئن ہیں, آپ فرماندے کہ سارا پاک کہ ساڈے نبی حضور علیہ السلام آپ بھی مطمئن نے. جب حضرت عائشہ صدیقہ تے لگی نا تہمت, آپ بھی مطمئن نے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک نہیں. آپ بھی یہودی جڑے نا, یہودی حضرت سارہ دی عزت حملہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ قرآن دے وچ آ گیا ہے کہ سارا پاک ہے. ہن میرا بندہ کلمہ بھی پڑھی جاوے, کلمہ بھی پڑھی جاوے تے نال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت بھی لائی جاوے, اس بندے دے کلمے دا جواب نہیں. او بھاویں 101 باری کلمے دا ورد کرے اور پھر دسو کہ صحیح آ کہ وہ یہودی ہو کے حضرت سارہ کی بے ادبی نہیں کرتے. کہتے مسلمانی ہے, کی مسلمانی ہے, کی دین کا کام ہے. جن کی شان کا خطبہ قرآن نے پڑھا ہے اس مومنہ کی ماں کے بارے بندہ پاکستانی کا شکار ہے. اور بھی مسئلہ سنو, ادھر کی حضرت ابراہیم مطمئن نے نا کہ میری بیوی پاک ہے, ادھر اللہ دے حبیب بھی مطمئن نے کہ عائشہ صدیقہ پاک ہے. بخاری کے حوالے کے نام میں عرض کرتا ہوں, حضور فرماتے ہیں فواللہ ما علمت الا اہلی خیرا. حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم, آپ فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے بارے بھلائی کے علاوہ اور کچھ ارادہ ہی نہیں رکھتا. فواللہ ما علمت الا اہلی خیرا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے متعلق بھلائی کے علاوہ کچھ ارادہ ہی نہیں رکھتا. پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کے متعلق بھی یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ محبوب خدا کو اپنی بیوی کی پاک دامنی کا علم ہے, اور یہ بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک نے ایک پاکیزگی صرف اور صرف اگر ملے گی نا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نوکراں کے کول ملے گی. یہ پاکیزگی اللہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نوکراں عطا فرمائی ہے. میرے نبی کے غلاموں, اس واسطے میں آپ نے بڑا جھوم کے آپ نے فرمایا اہل سنت کا
نہ جان ہے اور نہ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ نے حضرت خلیل کے بارے میں فرمایا میں نے دکھایا ہی سارا کچھ اس واسطے والی یکون من الموقنین، اللہ فرماتا ہے تاکہ میرے خلیل کو علم الیقین ہو جائے۔ علم الیقین ہے لیکن ہم علم الیقین تو اگلا درجہ ہے عین الیقین، عین الیقین تو حق الیقین۔ اللہ کے خلیل کو پتہ ہے کہ میری بیوی سارا پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے نال انتظام فرمایا کہ حضرت سارا جب محل دے وچ گئیاں کلی باہر آ رہی ہیں نال آپ حضرت حاجرہ لے کے آئیاں، پھر اللہ کے خلیل نے دوسرا آ کر آپ نے فرمایا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ کے بطن کے وچ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل عطا فرمایا، جنہ کے متعلق انشاءاللہ فضل تعالیٰ اگلی بار عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔